ناظرین آداب، میں ہوں اعظم شرقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا ہفتہ وار پروگرام ویکلی نیوز انالائسز۔ اس ویکنڈ پر ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ملک و ملت کی اہم خبریں، یعنی ایسی خبریں جن سے آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ ہفتے بھر کی اہم خبروں اور ان خبروں کے پیچھے کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے صفا آن لائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر پروگرام سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر اس ہفتے کی اہم سرخیوں پر۔ سوریہ نمسکار پر مسلم پرسنل لا بورڈ کا انتباہ، کہا سوریہ نمسکار سورج کی عبادت کی ایک شکل ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر اتراکھنڈ پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ۔ مسلم خواتین کو نشانہ بنانے پر جرنلسٹوں کی مختلف انجمنوں نے کیا شدید برہمی کا اظہار۔ جماعت اسلامی ہند نے وزارت اقلیتی امور کے بجٹ کو 10,000 کروڑ کیے جانے کی دی صلاح۔ آسام کی 2 تنظیموں نے کیا ساتھ مل کر سماجی ترقی کے لیے کام کرنے کا عہد۔ القرآن انسٹیٹیوٹ لکھنؤ کی جانب سے قرآنی تعلیمات کی اشاعت میں خواتین کے کردار کے عنوان پر خواتین کانفرنس کا انعقاد اور بڑی تعداد میں خواتین کی شرکت۔ خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت نے ملک کے اسکولوں میں 1 جنوری سے 7 جنوری تک طلباء کو سوریہ نمسکار کرانے کی ہدایت دی تھی۔ آزادی کا امرت مہوتسو انڈیا کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے سوریہ نمسکار سے متعلق حکم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم طلباء کو اس پروگرام میں حصہ لینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ سوریہ نمسکار سورج کی عبادت کی ایک شکل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور ترجمان مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ بورڈ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا ایک سیکولر، کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک ہے۔ ہمارا آئین ان اصولوں کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ آئین ہمیں کسی خاص مذہب کے سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھانے یا کسی مخصوص گروہ کے عقائد کی بنیاد پر تقاریب منعقد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت اس اصول سے انحراف کر رہی ہے اور ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اکثریتی فرقے کی سوچ اور روایت کو سماج کے تمام طبقات پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ یقیناً یہ ایک غیر آئینی عمل اور حب الوطنی کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سوریہ نمسکار سورج کی پوجا کی ایک شکل ہے۔ اسلام اور ملک کی دیگر اقلیتیں نہ تو سورج کو دیوتا مانتی ہیں اور نہ اس کی عبادت کو درست سمجھتی ہیں، لہذا حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسی ہدایات واپس لے اور ملک کے سیکولر اقدار کا احترام کرے۔ بی بی سی اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق پرسنل لا بورڈ کے بیان پر سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو چکی ہے۔ وشو ہندو پریشد کے ترجمان ونود بنسل نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سوریہ نمسکار کی مخالفت کر کے کچھ علماء نہ صرف انڈین مسلمانوں کی صحت بلکہ اسلام کے عالمی امیج کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر پر اتراکھنڈ پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد کی ایک رپورٹ کے مطابق اتراکھنڈ پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کر ہریدوار کے ایک دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف ہندو قائدین کی اشتعال انگیز تقریروں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مسلم سیوا سنگٹھن کے بینر پر مذکورہ مظاہرین نے مذکورہ نفرت انگیز ہندو اجتماع کے شرکاء کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ مسلم سیوا سنگٹھن کے صدر نعیم قریشی نے سیاست کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر کئی ہزار افراد اکٹھا ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کا اعلان کرنے والوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندو راشٹر قائم کرنے کی مانگ کرنے والے مقررین کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ قریشی نے کہا کہ نریندر مودی کو ہندوستان کے آئین کے تحت منتخب کیا گیا ہے، پھر بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ منتخب حکومت کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں جو غداری ہے۔ قریشی نے سیاست.com کو بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی اتراکھنڈ اشوک کمار نے اس سارے معاملات میں بغیر کسی تاخیر کے ایک SIT جانچ کے احکامات دیے ہیں اور مظاہرین کو ضروری پولیس کارروائی کا بھی یقین دلایا ہے۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں متعدد افراد پر پولیس نے مقدمات درج کیے ہیں۔
IPC کی مختلف دفعات کے تحت مقدمات کا اندراج عمل میں آیا ہے۔ کئی اپوزیشن قائدین نے اس سیمینار کے خلاف آواز بلند کی ہے، مگر بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اس سیمینار کے متعلق اب تک کوئی سرکاری طور پر بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی کڑی میں آل انڈیا اتحاد ملت کے صدر مولانا توقیر رضا خان نے گزشتہ جمعے کو بریلی کے اسلامیہ کالج کے میدان میں 20,000 مسلمانوں کو جمع کر کے ہندو دھرم سنسد کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ہمارا قتل کریں۔ ملک کی امن و سلامتی کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ حکومت کی جانب سے، خاص طور سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی جانب سے کوئی بیان نہ آنے پر لوگوں میں زبردست تشویش ہے۔ IIM بنگلور اور حیدرآباد کے اساتذہ و طلباء نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعظم دفتر کو خط لکھا ہے کہ محترم وزیر اعظم، ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت پر آپ کی خاموشی ہم سب کے لیے مایوس کن ہے۔ جو ہمارے ملک کے کثیر ثقافتی تانے بانے کی قدر کرتے ہیں، آپ کی خاموشی نفرت سے بھری آوازوں کو فروغ دیتی ہے اور ہمارے ملک کے اتحاد و سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ مسلم خواتین کو نشانہ بنانے پر دہلی جرنلسٹ ایسوسی ایشن سمیت مختلف تنظیموں نے کیا شدید برہمی کا اظہار۔ دی وائر کی ایک رپورٹ کے مطابق دہلی جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور اس کی جینڈر کونسل نے موبائل ایپ کے ذریعے مسلم خواتین سمیت متعدد صحافیوں کو نشانہ بنانے پر شدید برہمی اور حیرت و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دوسری بار ہے جبکہ مسلم خواتین کی عوامی سطح پر نیلامی ہوئی ہے۔ اگر پولیس نے 6 ماہ قبل آن لائن بدنام زمانہ سلی ڈیل کے مجرموں کی پہچان کر لی ہوتی تو مسلم خواتین کو نشانہ بنانے اور دہشت زدہ بنانے کا یہ واقعہ نہ دہرایا جاتا۔ وہیں انڈین ویمن پریس کارپس نے اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلی بائی، جسے گٹ ہب پر پوسٹ کیا گیا تھا، آن لائن جنسی تشدد کے برابر ہے۔ اس طرح کی نیلامی واضح طور پر اسمگلنگ اور جنسی جرائم کو فروغ دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک ایپ کے ذریعے 100 مسلم خواتین کے بارے میں قابل اعتراض باتیں لکھی گئیں۔ سادہ لفظوں میں ہم یہی مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد اقلیت کو ہراساں کرنے اور مسلم خواتین کے خلاف صنفی بنیاد پر تشدد کو فروغ دینے کی ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ واضح رہے کہ مسلم خواتین کی عزت و ناموس سے کھیلنے کی گھناؤنی حرکت بلی بائی ایپ کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس ایپ کے ذریعے مسلم خواتین کی آن لائن بولی لگائی گئی۔ اس معاملے میں اب تک کئی افراد کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کے بجٹ ڈسکشن میں وزارت اقلیتی امور کا بجٹ 10,000 کروڑ کیے جانے کی صلاح۔ مالی سال 2022-23 کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بجٹ میں اقلیتوں اور ان کی تعلیمی ضرورتوں پر حکومت کی توجہ مذکور کرانے کی غرض سے مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ایک آن لائن پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ماہرین اقتصادیات کے علاوہ مختلف ریاستوں سے صحافیوں، دانشوروں اور تعلیمی ماہرین نے حصہ لیا۔ نیوز 18 کے رپورٹر خرم علی شہزاد کی ایک رپورٹ کے مطابق فروری کے آغاز میں مرکزی حکومت کا بجٹ پیش کیا جائے گا، لیکن اس سے قبل بجٹ کو لے کر تبادلہ خیال شروع ہو چکا ہے۔ اس دوران بجٹ ماہرین مان رہے ہیں کہ ملک میں اقلیتوں کے لیے بنائی گئی وزارت کا بجٹ کافی نہیں ہے، اس میں 1/3 کے قریب اضافے کی ضرورت ہے۔ بجٹ ماہرین کا ماننا ہے وزارت کا بجٹ 8,000 کروڑ سے لے کر 10,000 کروڑ تک ہونا چاہیے، جس سے وہ 1 کروڑ سالانہ اسکالرشپ دینے کا ہدف حاصل کر سکے۔ اس موقع پر معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر جاوید عالم نے کہا کہ کسی بھی جمہوری ملک میں اقلیت یا مذہبی اقلیت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، لہذا ترقیاتی منصوبوں بالخصوص تعلیمی بجٹ بناتے وقت ان کی ترقی اور پائیداری کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آنے والے مالی سال کے لیے جلد ہی نیا بجٹ پیش کیا جانے والا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے پچھلے مالی سال کے بجٹ میں ایجوکیشن بجٹ، خاص طور پر اقلیتی تعلیمی بجٹ پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ جو فنڈ پہلے سے مختص تھا اس میں بھی کمی کر دی گئی۔ پہلے یہ بجٹ 5,000 کروڑ روپے تھا، جسے کم کر کے 4,800 کر دیا گیا، جبکہ موجودہ وقت میں مائنورٹی ایجوکیشن کے لیے کم سے کم 10,000 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ آسام کی 2 تنظیموں نے کیا ساتھ مل کر سماجی ترقی کے لیے کام کرنے کا عہد۔ آسام کی 2 فرنٹ لائن NGOs یعنی حفصہ فاؤنڈیشن اور پروگریسو پیپلز فاؤنڈیشن کے عہدیداروں اور اراکین کا ایک اجلاس نئے سال کے موقع پر گوہاٹی کے مضافات میں واقع ٹیپسیا میں منعقد ہوا۔ تقریب میں عہدیداران اور اراکین کے اہل خانہ سمیت دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ حفصہ فاؤنڈیشن ایک NGO ہے جو وادی بارک کے لوگوں کی تعلیم اور سماجی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے، جس کی بنیادی توجہ بام کے علاقے پر ہے جو کہ کاچار کے جنوبی حصے میں ہے۔
ہے۔ ایک روشن خیال، مربوط اور لچکدار کمیونٹی کی تشکیل کے لیے حفصہ فاؤنڈیشن کی چھتری کے نیچے 4 تنظیمیں جیسے حفصہ اکیڈمی، حفصہ سینٹر فار سوشل ویلفیئر، حفصہ انسٹیٹیوٹ آف بارک ویلی اسٹڈیز اور حفصہ رورل لائبریری اینڈ انفارمیشن سینٹر کام کر رہے ہیں۔ حفصہ فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن سعیدہ تسنیم نے آغاز میں مہمانوں اور شرکاء کو خوش آمدید کہا اور گزشتہ سال کے دوران فاؤنڈیشن کی جانب سے کی گئی مختلف سرگرمیوں کی جھلک پیش کی۔ پروگریسو پیپلز فاؤنڈیشن کے وائس چیئرپرسن رفیق احمد لشکر نے بتایا کہ PPF سماجی ترقی کاموں کے لیے سرگرم عمل ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا ان کا بنیادی مقصد ہے۔ PPF بڑی تعداد میں غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنیکل تعلیم دلانے کے لیے کوشاں ہے۔ آسام کی ان دونوں NGOز نے سماجی ترقی کے لیے ساتھ کام کرنے کا معاہدہ کیا، ساتھ ہی نوودیہ ودیالیہ کے انٹرنس کی تیاری کے لیے ساتھ مل کر کوشش کرنا بھی طے ہوا۔ اس موقع پر متعدد 4 کتابیں بھی ریلیز کی گئیں۔ لکھنؤ کے معروف دینی اور دعوتی تنظیم القرآن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے امین آباد کے گلمرگ ہوٹل میں قرآنی تعلیمات کی اشاعت میں خواتین کے کردار کے عنوان پر خواتین کے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں طالبات اور خواتین نے شرکت کی۔ محترمہ رابعہ رئیس، پرنسپل جامعہ فاطمہ للبنات لکھنؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنا اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل خواتین میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں مسلم خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو قرآن مجید کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کو بڑی صلاحیتوں اور بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خواتین اسلام اور بالخصوص ازواج مطہرات نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ محترمہ ذکیہ اجمیری نے استقبالیہ پیش کرتے ہوئے القرآن انسٹیٹیوٹ کی سرگرمیوں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر القرآن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ طالبات و خواتین نے تعلیمی مظاہرہ بھی پیش کیا، جسے شرکاء نے بے حد پسند کیا۔ اس پروگرام کی تیاری اور انتظام و انصرام میں القرآن انسٹیٹیوٹ کے انچارج مولانا قمر عالم ندوی، عزیز انور خان، معلمہ ہما پروین اور تبسم فاطمہ نے خصوصی کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ اعظم شرقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔